ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو جشن آزادی مبارک. آزادی کے دن میں ہم نے بہت ساری انڈسٹریز کے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی, اور کیوں نہ ایک ایسی انڈسٹری کو بھی یاد کیا جائے جس نے حال ہی میں مطلب کل وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. میں بات کر رہا ہوں بینکاک میں ہونے والی 7ویں ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کے عامر خان نے گولڈ میڈل جیت کر بینکاک میں سبز ہلالی پرچم سربلند کیا. بے شک جی, عامر خان نے بینکاک میں 7ویں ٹائیکوانڈو شپ میں جو ہے پاکستان کی نمائندگی کی. ٹائیکوانڈو میں انہوں نے بھارت, نیپال اور جو اس کے علاوہ دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا. عامر خان کا تعلق سوات کے علاقے مینگورا سے ہے. عامر خان کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. بس آزادی مبارک ہو خیر مبارک. خیر اور پھر اس کے بعد یہ گولڈ میڈل بھی آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک. کیسا فیل کر رہے ہیں ابھی, کیا مطلب جذبات اور احساسات ہیں آپ کے؟ میں تو پہلے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اتنا ہمت دی اور اللہ نے اتنا طاقت دی, اور میں نے گولڈ لیا ہے اپنے پاکستان کے لیے اور اپنی سوات کے لیے. اور سوات والے لوگوں نے جتنا پیار دیا ہے اور سارے پاکستان والے لوگوں نے کتنا پیار کیا ہے, میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا, اور اپنے استاذوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس جگہ پہ اس کا محنت ہمارے ساتھ اتنا کیا تھا کہ اس جگہ پہ ان لوگوں نے پہنچایا. اور ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں جی کہ کیونکہ عامر کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی, ان کے پاس جو فون تھا اپنا, انہوں نے اپنا وہ فون بیچا اور پھر ان پیسوں سے ٹکٹ وغیرہ خرید کی بینکاک اس چیمپئن شپ کے لیے گئے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ہماری حکومتوں کے لیے یا وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ ہے یہ, جنہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, لیکن ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی اپنے اون پہ. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نمرا کہ اس سے پہلے کہ میں عامر کی طرف جاؤں, کہ ابھی جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ یہ موبائل بیچ کے بینکاک گئے, وہاں پہ جیتا, ابھی تک تو اس طرح کا کریڈٹ تو ان کو کوئی نہیں دے رہا جس طرح ارشد ندیم کو دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اولمپکس پہ جیتے. کل یہی عامر خان جب اپنی مدد آپ کے تحت کہیں اولمپکس پہ پہنچ گئے یا آگے پیچھے پہنچ گئے تو ان کو پوری قوم اون کر لے گی. ان کے لیے سی ایم صاحبہ گاڑی بھی لے کے جائیں گی, ان کے لیے پرائم منسٹر ایگزیکٹلی ان کے لیے پرائم منسٹر جو ہے وہ تقریب بھی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لیول پہ یہاں پہ آپ نے عامر کو سپورٹ کرنا ہے جب عامر کو سپورٹ چاہیے. سر ایسے اصل یہ ایسا ہے نا سر جی, ادھر اسلام آباد میں تو بہت سہولیات بھی ہے, اکیڈمی بھی اچھا ہے, پی ایس بی میں لوگ ٹریننگ بھی اچھا کرتا ہے. اصل کی سوات میں تو اتنا وہ نہیں ہے, لیکن اب ہمارا کلب ہے یونیورسل ٹائیکوانڈو سوات میں, اور میرا ٹیچر ہے سر فرمان, وہ بچوں کے ساتھ اتنا ٹریننگ کیا. ہماری سوات کا بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ فائنینشیل کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا ہے. تو ہم نے یہ کوشش کیا ہے, اور ہمارا اپنا خواہش یہ تھا کہ یار ہم لوگ پاکستان کے لیے کچھ کریں. لیکن میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو سیاستوں کے پیچھے لگا ہے, تھوڑا سپورٹس پہ توجہ دو کہ سپورٹس والے آگے آ جائے, جو بھی گیم والے. ارشد ندیم نے گولڈ لیا ہے, وہ بھی تقریباً بہت ایونٹوں پہ گیا تھا, ہارا ہے, جیتا ہے, لیکن آج اولمپک کا گولڈ ہے. وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا بات ہے کہ اس نے گولڈ میڈل لیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ساری دنیا میں. آپ نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا, آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر پرائم منسٹر نہیں بلاتے تو ABN نیوز بلائے گا. بھائی آپ لوگوں نے, میں تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا تک ٹائم دیا. میں اصل کے ایسا ہے نا, میرا پہلا دفعہ ہے اور میرا اصل کی والدہ صاحبہ وفات ہوا ہے, تو میں اس وجہ سے بہت خوش بھی ہوں اور بہت خفا بھی ہوں. اصل کی ان کا بھی محنت ہے, اور گیم اس کی وجہ سے میں نے شروع کیا. میں فٹ بال پہ اکیلا تھا اور پھر فٹ بال پہ جا رہا تھا, اور پھر میں نے فٹ بال کو چھوڑا, پھر تائیکوانڈو پہ آیا. اللہ نے پھر تائیکوانڈو میں کوریا پہ گیا ہوں, دبئی پہ گیا ہوں, لیکن ادھر میرا میڈل نہیں لگا. پھر میں الحمدللہ تائی لینڈ پہ آیا اور ادھر میں نے گولڈ میڈل لیا. تو یہ گولڈ میڈل میں سوات والے لوگوں کے نام پہ کرتا ہوں. جیسے سوات والے لوگوں نے جتنا پیار دیا ہے, جتنا ہمارے پوسٹر وغیرہ شیئر کیا, اس کی وجہ سے ہم آگے آئے. اور سارے پاکستان والے لوگوں نے پوسٹ وغیرہ شیئر کیا ہے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یار ہماری سوات میں تو ٹیلنٹ ہے, لیکن کوئی آگے نہیں آ سکتا. اچھا, مقابلوں کے بارے میں بتائیں عامر, آپ کا کس کے ساتھ مقابلہ تھا؟ الحمدللہ میں تو اس بات پہ بہت خوش تھا کہ پہلا فائٹ میرا انڈیا کے ساتھ آیا. اچھا, انڈیا کے ساتھ فائٹ آیا تو سوچا تھا کہ یار جیتنا ہے تو دم سے جیتنا ہے, فل زور لگا کا. پھر الحمدللہ میں نے انڈیا سے فائٹ جیتا تھا,
دوسرا فائٹ میرا فلپینس کے ساتھ آیا تھا, تیسرا فائٹ میرا جاپان کے ساتھ آگے کیا کرنا چاہیں گے, مجھے Philippines 30 سیکنڈز میں بتا دیں. آگے آگے ہم لوگ, ہمارا خواہش یہی ہے کہ ہم لوگ کیمپوں پہ جائے, باہر ملکوں پہ جائے, ادھر ٹریننگ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے, فائٹرز ہے, ان لوگوں کے ساتھ ٹریننگ ہو جائے ہمارا, ہم لوگ بھی آگے جا سکتے ہیں, آپ اولمپک بھی کا جا کے ماڈل. ارشد ندیم بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر, بہت شکریہ اور آپ عامر. کو ایک بار پھر مبارک ہو. خیر مبارک. چاچن گفتگو سنی آپ نے عامر کی, بلکہ ہماری آج کی پوری صبح کی سوچ آپ نے اس وقت دیکھ لی ہوگی. یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ. مل کے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہنا کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے. ہم اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات برے ہوتے رہتے ہیں, ہر ملک کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باہر اگر آپ کہیں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سب کچھ پلیٹ پہ سجا سجایا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو اپنے ملک کی قدر کریں, آزادی کی قدر کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں, اور پھر جو مسئلے ہیں ان سے بھاگنے کے بجائے ان کے حل کی طرف جائیں. اور ہماری صبح کی سوچ آپ نے کل بھی اسی کے دیکھی. ساتھ جی اجازت چاہتے ہیں. جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.